کہ آپ استخارے کے بارے میں جانتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے لیے کسی عامل، پیر یا بابا کے پاس جانا ضروری نہیں، بلکہ ہر مسلمان خود اپنا استخارہ کر سکتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ آج استخارے کے نام پر ایسی باتیں بتائی جا رہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں؟ اور سب سے اہم سوال، جس شخص سے آپ استخارہ کروا رہے ہیں، کیا وہ شخص واقعی صحیح طریقے سے استخارہ کر رہا ہے یا پھر محض اپنے اندازوں سے یا فعل کے ذریعے یا اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پر آپ کی زندگی کے اہم فیصلے سنا رہا ہے؟ اگر آپ ان سوالوں کے صحیح جواب جاننا چاہتے ہیں اور خود سنت کے مطابق استخارہ کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور ملاحظہ کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد استخارے کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس عظیم سنت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس اہتمام سے سکھاتے تھے جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے تھے، آج بہت سے مسلمانوں نے اسے صرف چند مخصوص افراد کا کام سمجھ لیا ہے، حالانکہ استخارہ حدیث پاک سے ثابت ایک عظیم مسنون عمل ہے۔ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے جائز اور مباح معاملات میں اللہ تعالی سے خیر، بھلائی اور بہترین فیصلے کی دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف استخارے کی ترغیب دی بلکہ اسے چھوڑ دینے کو انسان کی بدقسمتی کی نشانی بھی قرار دیا، جیسا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے، اور انسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے، اور بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراض ہو۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہر معاملے میں استخارہ اسی طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ ذرا غور کیجئے، اگر استخارہ صرف عاملوں، پیروں یا باباؤں کا کام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس عمل کو ہر صحابی کو کیوں سکھاتے؟ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ استخارہ ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے، ہر مسلمان کو استخارے پر عمل کرنا چاہیے، اور ہر مسلمان کو خود اپنے رب سے اپنے لیے خیر طلب کرنی چاہیے۔ جب مسلمانوں نے خود استخارہ کرنا چھوڑ دیا اور ہر معاملے میں دوسروں پر انحصار کرنا شروع کر دیا تو بعض لوگوں نے اسی لا علمی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا، پھر لوگوں کے دلوں میں ڈر اور خوف پیدا کیا جانے لگا۔ کسی سے کہا جاتا ہے آپ پر کالا جادو ہے، کسی سے کہا جاتا ہے آپ پر سخت بندش ہے، اور کسی کو ڈرا کر کہا جاتا ہے کہ اگر فوراً عمل نہ کروایا، فوراً علاج نہ کروایا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے لوگ اللہ تعالی سے خیر طلب کرنے کے بجائے دوسروں کے محتاج بنتے چلے گئے۔ یاد رکھیے، جب ایک مسلمان خود استخارہ کرنا سیکھ لیتا ہے تو وہ اپنے رب سے اپنے لیے خود سے خیر طلب کرتا ہے، اس شخص کا توکل اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہوتا ہے اور وہ بے بنیاد دعووں سے، وہم و گمان سے اور دھوکے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی مقصد کے تحت روحانی کیئر سینٹر لے کر آیا ہے فری استخارہ کورس۔ یہ صرف کورس نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم سنت کو دوبارہ زندہ کرنے، استخارے کے نام پر پھیلنے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے
اور دھوکے و فراڈ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کی ایک اصلاحی اور اہم مہم ہے۔ اس کورس میں آپ لوگوں کو جو چیز ہم سکھائیں گے وہ ہے استخارے کی حقیقت اور اس کی اہمیت، استخارہ کرنے کے فائدے اور استخارہ نہ کرنے کے نقصانات، استخارے کے بارے میں درست عقیدہ کیا ہے، کن معاملات میں استخارہ کیا جاتا ہے اور کن معاملات میں استخارہ نہیں کیا جاتا، استخارہ کب اور کیسے کیا جاتا ہے، استخارے کا جواب کیسے معلوم ہوتا ہے، استخارہ، فعل، شگن اور تشخیص میں بنیادی فرق کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر خود استخارہ کرنے کی مکمل تربیت۔ اور انشاءاللہ تعالی اس کے علاوہ بھی بہت کچھ سیکھا اور سکھایا جائے گا جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ کورس مکمل کرنے والے شرکاء کو روحانی کیئر سینٹر کی جانب سے سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم سنت کو سیکھیں، اپنے اہل خانہ کی صحیح رہنمائی کر سکیں اور استخارے کے نام پر ہونے والی غلط فہمیوں اور دھوکے سے خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں، تو آج اور ابھی یہ جو کورس ہے ہمارا فری استخارہ کورس، اس میں شمولیت اختیار کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہ فیصلہ نہ صرف آپ کی اپنی زندگی میں خیر و برکت کا ذریعہ بن جائے، بلکہ آپ کے ذریعے بہت سے دوسرے مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم سنت سے دوبارہ وابستہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم حاصل کرنے، اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے، ان پر عمل کرنے، انہیں زندہ کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔